بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جمے رہے، تو اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے اتارتے ہیں اور وہ فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم خوف مت کرو، تم غم مت کرو، اور تم جنت کی خوشخبری لے لو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں ہم تمہیں دلاسا دیتے رہیں گے، تمہیں طاقت دیتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ ان آیات کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے اور دل سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پر جمے رہتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے فلسطین پر، اور خاص کر اہل غزہ پر، تقریباً 40,000 افراد شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کیسے ہیں اور ان کی ہمتیں کیسی ہیں، ان کی استقامت کیسی ہے کہ 40,000 افراد شہید ہو جانے کے باوجود وہ اپنی زمین سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے زمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 1948 میں جب نکبہ ہوا، یعنی اسرائیل نے جب فلسطین پر حملہ کیا اور بہت سے لوگ جو ادھر ادھر چلے گئے تھے، کوئی لبنان چلا گیا تھا، کوئی مصر چلا گیا تھا، وہ لوگ بھی وہاں سے نکل کر، جو بلڈنگوں میں رہ رہے تھے، وہ نکل کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کیمپوں میں رہنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، کیسی استقامت! آج تک دنیا نے ایسی مثال نہیں دیکھی استقامت کی کہ اتنے افراد شہید ہو چکے ہوں پھر بھی وہ اپنی زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ یہ ہے ان کی استقامت، اور استقامت کے نتیجے میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو اتارتے ہیں، وہ فرشتے ان کو دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ آج بھی ہیں، یعنی دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہے استقامت کی وہ مثال۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، یا تو شہادت یا تو پھر اللہ کی مدد۔ دو جملے وہ ہمیشہ کہتے ہیں، اما النصر، یا تو اللہ کی مدد، اما الشہادہ، یا تو پھر شہادت۔ یہ ان کی استقامت کی مثال ہے، اور ان کے اخلاق کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر عورتوں نے اپنے بال منڈوا لیے، عورتوں نے حلق کروا دیا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی UK میں ایک احتجاج ہوا، عورتوں نے اپنے بال منڈوا دیے۔ وہ یہی اشارہ کر رہی تھی کہ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو غسل کے لیے پانی کہاں سے ملے گا، کھانا نہیں ہے۔ لیکن ان کے اخلاق کتنے پاکیزہ ہے، ان کے اندر ایثار، ایک دوسرے پر قربان کرنے کا اور قربان ہونے کا جذبہ کتنا پاکیزہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک صحافی وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی قریبی زمانے میں جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو بچے خون میں لت پت تھے۔ میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے، اس کے سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا کھانا ہے۔ وہ صحافی فرماتے میں قریب ہوا اس بچی سے ملنے کے لیے، جب اس بچی کو میری آہٹ محسوس ہوئی یا اس بچی نے میری پرچھائی دیکھی تو اس بچی نے میری طرف لقمہ بڑھایا، یہ سوچ کر کہ شاید میرا یہ بھائی جو مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے وہ بھوکا ہوگا۔ اللہ اکبر! دنیا نے ایسی مثال نہیں دیکھی ہے۔ جب جنگیں ہوتی ہے تو لوٹ مار ہوتی ہے، ایک دوسرے کو لوٹا جاتا ہے،
پانی کی بوتلیں چھینی جاتی ہے، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے کہ پانی بانٹا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک بوتل پانی ہے تو وہ اپنے 10 بھائیوں کو ایک ایک پانی کا بوند پلا رہا ہے، پانی کا ایک ایک گھونٹ پلا رہا ہے۔ یہ دنیا نے ایسی مثالیں نہیں دیکھی ہے۔ ان کی یہ قربانیاں، ان کا یہ ایثار، ان کے یہ اخلاق، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لقمے چھین رہے اور یہ لقمے بانٹ رہے ہیں، ہم پانی ضائع کر رہے ہیں اور یہ پانی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی زندگی سے سیکھنے والے اسباق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی، استقامت والی زندگی گزارنے کی اور اچھے اخلاق والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔